ہمارے قرآن کے 5 حصے، پہلے حصے میں اللہ رب العالمین کا فیت ہے، اور فیت کے بعد ہماری عبادتیں ہیں، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ اور نماز کا اور ایک مسلمان کا کیا کنیکشن ہے؟ انسان اور نماز کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس دین میں ایک مسلمان کو نماز کے ساتھ ٹائی کیا ہوا ہے کہ اس کو نماز پڑھنی ہے اور نماز کو فرض کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جب اس دنیا میں ایک زندگی کو لے کر کے آتے ہیں تو اس کو ایک نطفے کے طور پہ لاتے ہیں اور اس کو جوان کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب وہ جوانی پر اپنی پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کا کھاتا کھول دیتے ہیں، اور اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اس کا نیکیوں کا، اور اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اس کی بدیوں کا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس کو دیتے ہیں ایک کیلنڈر، اور اس کیلنڈر کے اندر اللہ رب العالمین 3 اپوائنٹمنٹس لکھتے ہیں اپنے قرآن کے حساب۔ 3 اپوائنٹمنٹس کے فجر کے حاضر ہونا ہے، مغرب کے حاضر ہونا ہے، اور نماز عشاء کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ 3 اپوائنٹمنٹس اللہ رب العالمین اس انسان کیلنڈر میں لکھ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن میں اسی طرح فرماتے ہیں کہ میری جو یہ عبادتیں ہیں یہ فرض ہیں، اور نہ صرف یہ فرض ہیں، ان کو ان کے وقت پہ ادا کرنا فرض ہے، اس کو اس کے وقت پہ ہی ادا ہونی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نماز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیلنڈر کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ 3 اپوائنٹمنٹس۔ تو جب فجر کا ٹائم آتا ہے اور ہم فجر کے لیے نہیں اٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس اپوائنٹمنٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، پر ہم نہیں پہنچتے۔ پھر آتا ہے وقت مغرب کا، اور مغرب کے وقت جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر نہیں آتے۔ پھر جب آتا ہے عشاء کے وقت، اللہ رب العالمین وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ عبادت آپ کے کیلنڈر میں ڈال دی ہے، کیلنڈر میں ڈلی ہوئی ہے، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، پر ہم وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبروں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے پیغمبروں نے ہماری نمازیں کر دی ہیں 5، اور ہماری نمازوں کو بڑھانے کا اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو آزادی دی ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت پیغمبر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کرنی ہے، اور اپنی امت کے لیے انہوں نے کیا عبادت ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کون سی موقدہ ہیں اور کون سی جو ہیں وہ لازم ہے۔ تو یہ پیغمبر جو ہے اس نماز کو، کیونکہ اللہ کی عبادت ہے، اس کو لے کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے پڑھنے کے لیے، تاکہ یہ امت زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب رہے، کیونکہ شیطان بہت سمارٹ ہے اور وہ روزمرہ کی زندگی کے اندر طریقوں سے انسان کے اندر آتا ہے، اسی لیے ہمارے پیغمبروں نے یہ نمازیں 5 ڈیسائیڈ کری ہیں۔ پر یہ جو اللہ رب العالمین کا کیلنڈر میں یہ کمٹمنٹ ہے، یہ بہت خوبصورتی سے اللہ رب العالمین نے ڈالا ہوا ہے، اور یہ کہا ہے کہ 3 وقت تم نے حاضر ہونا ہے، اور اگر تمہارے پیغمبر کی تم نے اطاعت کرنی ہے جس طریقے سے قرآن میں بولا ہے، تو پیغمبر تو 5 دفعہ آتا ہے تو تم بھی 5 دفعہ، پیغمبر تہجد میں بھی آتا ہے تو تم تہجد میں بھی آ جایا کرو، اور پیغمبر جو ہے اشراق میں بھی پہنچ جاتا ہے تو تم اشراق میں بھی پہنچ جایا کرو۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ ادائیں بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہو، تو اللہ رب العالمین تو چاہتے ہی ہیں کہ جب اس بندے کو یہاں بھیجا اس نے کو عبادت کرے وہ اللہ کی۔ تو اس طریقے سے ہمارے کیلنڈر میں یہ عبادتیں چلتی ہیں، لیکن اس کی ایک اور جو بہت بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہمیں یہ شان پتہ چلتی ہے کہ پاک پروردگار اپنے آپ کو اپنے بندے کے لیے ہر وقت حاضر رکھتے ہیں، ہر وقت حاضر رکھتے ہیں۔ اور آپ ابھی اسی وقت نیت کریں اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کریں اور کھڑے ہو جائیں اس صف کے اوپر، اور آپ دیکھیں اللہ وہاں پہنچے ہوئے، ان کو کیلنڈر کی ضرورت نہیں، ان کو کیلنڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ اس کا پہنچتا ہے کسی جگہ پر بھی جا کے جب وہ نیت مانگتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو رب العالمین وہ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ ظہر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ عصر ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مغرب ہو یا نہ ہو، رب العالمین وہاں ہوتے ہیں۔ تو ہماری عبادت میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں سب سے پہلے تو فیت کہا ہے، اور فیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر، کہ اللہ کی ذات کے اوپر ایسا فیت لانا کہ آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ فیت ہے کہ صرف اس کی کتاب کو اٹھانا ہے اور اس کی کتاب کو پڑھنا ہے اور اس کی کتاب کو سمجھنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ہماری جو باتیں ہیں اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں ڈالی ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے فیت دیتے ہیں، پھر عبادتیں دیتے ہیں، نماز کے بعد ہے ہمارا روزوں کا، اور روزوں کو آگے اللہ رب العالمین لے کے چلتے ہیں۔ نماز کی خوبصورتی یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ جب نیت باندھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے، کیونکہ ہمارا فیت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو دونوں کندھے ہیں وہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت ہمیں لکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ لائیو ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے ایوری مومنٹ ایوری سیکنڈ ہماری زندگیوں کا، اور یہاں لکھا جا رہا ہے۔ تو جب ہم اپنی نماز کوئی ایک چھوڑتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے اگر ہم اس اللہ رب العالمین کے اوپر فیت لائے ہیں کہ جس نے اس کو کائنات کو بنایا ہے، اس کو کائنات کے اندر جو ہر چیز ہے وہ اس کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے۔ اتنی خوبصورت صورتیں اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے اس قرآن کے اندر ڈالی ہیں کہ انسان پڑھتا ہے اور انسان کا دل باش ہو جاتا ہے کہ رب العالمین کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں، کہ کیا شان ہے اس رب کی، کہ کیا شان ہے اس رب کی جس نے ہمیں ایک نطفے سے بنایا ہے، جزاک اللہ خیر۔